روزنامہ خبریں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں قاسم سید۔ ناظرین، ہمارے ساتھ آپ کے جانے پہچانے مہمان علامہ ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی صاحب موجود ہیں، اور آج ان سے ایک نئے موضوع کو لے کر گفتگو کرتے ہیں۔ مولانا رضی الاسلام ندوی صاحب، کہا جاتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ بہت معروف ہے اور عام طور سے علماء اپنی تقاریر میں اس کا استعمال کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ علماء کی توقیر، ان کا اکرام، ان کی عزت ان کی کرنی چاہیے، ان کی باتوں کو ماننا چاہیے۔ آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر علماء سے مراد کیا ہیں جو اس حدیث میں بیان کیے گئے ہیں؟ کیا وہ لوگ جو 7 سال کا یا 8 سال کا کورس کرتے ہیں، جو عالم فاضل ہو جاتے ہیں، جو ڈگری حاصل کرتے ہیں، کیا وہ بھی اس کے مفہوم میں شامل ہیں، یا اس کا کوئی کرائٹیریا ہے کہ وہ اس درجے پر پہنچ جائے، یا اس کا علم اس درجے پر ہو جس میں تقوی وغیرہ بھی شامل ہو؟ کیا وہ اس کے مفہوم میں آتا ہے؟ اس کی وضاحت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، آپ نے جو حدیث جو پڑھی ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، وہ ایک بڑی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِینَارًا وَلَا دِرْہَمًا، اور انبیاء دینار اور درہم کی وراثت چھوڑ کر نہیں جاتے، بلکہ وہ علم کی وراثت چھوڑتے ہیں۔ علم سے مراد علم دین ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت جس سے حاصل ہو، جس سے انسانوں کو فائدہ پہنچے۔ تو خود اس حدیث میں یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ علم کے حامل، علم دین کے حامل لوگوں کو اس حدیث میں علماء کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ حدیث بہت سی کتابوں میں آئی ہے، سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، مسند احمد، ان حدیث کی کتابوں میں آئی ہے، اور اگرچہ اس کی سند پر کچھ کلام کیا ہے، لیکن جمہور علماء نے اسے قابل قبول قرار دیا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اس میں جو لفظ العلماء آیا ہے، اس سے وہ لوگ مراد نہیں ہیں جس سے آج کے دور میں جن لوگوں کو علماء سمجھا جاتا ہے۔ آج کے دور میں علماء ان لوگوں کو سمجھا جاتا ہے جو لوگ کسی دینی مدرسے سے فارغ ہوں، 8-10 سال انہوں نے وہاں لگایا ہو، عالم یا فاضل کی وہاں سے ان کو ڈگری حاصل ہوئی ہو۔ تو حدیث میں اور قرآن میں بھی العلماء کا لفظ آیا ہے، ان میں وہ لوگ مراد نہیں ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ علم دین اور عصری علوم یا دنیاوی علوم، یہ تقسیم دینی اعتبار سے ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی تقسیم کرنی ہی ہے تو حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے علم نافع، علم غیر نافع۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نافع کو طلب کیا ہے، اس کی دعا کی ہے، اور علم غیر نافع سے پناہ مانگی ہے۔ اصلاً اسلام کی ابتدائی صدیوں میں یہ علم دینی اور علم عصری، اس کی کوئی تقسیم نہیں پائی جاتی تھی۔ جو تعلیمی ادارے قائم تھے اس زمانے میں، اس میں دونوں طرح کے علوم پڑھائے جاتے تھے۔ جو شخص ان تعلیم گاہوں سے فارغ ہوتا تھا، وہ بیک وقت دینی علوم کا بھی ماہر سمجھا جاتا تھا، اور اس کو عصری علوم کی بھی واقفیت ہوتی تھی۔ تو العلماء سے مراد صاحب علم ہے۔ جو شخص علم رکھتا ہو، اس کو قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی عالم کہا گیا ہے، اور عالم کی جمع العلماء ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگرچہ علم ایک اکائی ہے، اس میں کوئی تقسیم نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس سے مراد ہم
ترجیحی طور سے یہ لے سکتے ہیں، وہ لوگ جو کہ علم دین کے حامل ہوں، جو دین کی بنیادی تعلیمات دوسرے لوگوں تک پہنچا سکتے ہوں، جو لوگ کی شرعی رہنمائی عام انسانوں کو فراہم کر سکتے ہوں، وہ لوگ گویا کہ اس اعزاز کے مستحق ہیں کہ ان کو انبیاء کا وارث قرار دیا گیا ہے۔ ایک بات یہ بھی غور کرنے کی ہے کہ وارث کے معنی کیا ہے؟ وارث کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے کوئی چیز چھوڑی ہو، بعد میں اس کا کوئی جانشین ہو جو اس کا مالک بن جائے۔ علماء کا کام کیا ہوتا تھا؟ علماء کا کام ہوتا تھا اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچانا، جو سماج میں جو برائیاں عام ہو گئی ہیں ان کو دور کرنا، جو اختلافات پیدا ہو گئے ہیں وہ ان اختلافات کو حل کرنا۔ تو گویا کہ جو لوگ یہ کام کریں گے ان کو انبیاء کا وارث اس حدیث میں قرار دیا گیا ہے۔ وہ لوگ جن کو دینی علم بھی حاصل نہ ہو، مدرسے میں لمبا عرصہ گزار لینے کے باوجود بھی ان کو علوم شریعہ میں کمال حاصل نہ ہو، لیکن ڈگری تو ہے ان کے پاس، تو وہی نا، تو ڈگری سے کسی مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کو عالم فاضل کی ڈگری حاصل ہو گئی ہو، لیکن وہ شرعی معاملات میں بھی عوام کی رہنمائی پر قادر نہ ہوں، نئے جو مسائل جو پیش آ رہے ہیں اس میں لوگوں کو صحیح رہنمائی فراہم نہ کر سکتے ہوں، بلکہ وہ امت میں اختلاف و انتشار کا باعث بنتے ہوں، ظاہر ہے کہ وہ ان کو علماء کہا جائے تو یہ تو بالکل غیر مناسب ہوگا، اور یہ اس حدیث کا صحیح انطباق یہ نہیں ہوگا۔ حدیث میں یہ بات کہی گئی ہے جو انبیاء جو کام کرتے تھے وہ کام جو لوگ کریں وہ علماء کہلانے کے مستحق ہیں، اور ان کو وہی کام کرنا چاہیے، اسی صورت میں ان کو انبیاء کا وارث قرار دیا جا سکتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ علماء سے مراد صاحب علم ہے۔ کوئی شخص جو ہے جس نے مدرسے کا منہ بھی نہ دیکھا ہو، ذاتی صلاحیت پیدا کر کے یا مدرسے سے باہر رہ کے اس نے خود دینی علوم حاصل کر لیا ہو، اس میں گہرائی حاصل کر لی ہو، اور وہ شرعی امور و معاملات میں اپنی بات کہہ سکتا ہو، عوام کی رہنمائی کر سکتا ہو، تو ظاہر ہے کہ ایسا شخص عالم کہلانے کا مستحق ہے۔ اور جن لوگوں کو علم دین میں مہارت حاصل ہو گئی ہو وہ شرعی مسائل میں لوگوں کی رہنمائی فراہم کر سکتے ہوں، عوام کو صحیح باتیں، شریعت کی باتیں بتا سکتے ہوں، ان لوگوں پر علماء کا اطلاق بخوبی کیا جا سکتا ہے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ ڈگری کرائٹیریا نہیں ہے، لیکن ہم یہی چیز دیکھتے ہیں کہ کسی کو ڈاکٹر یا انجینئر یا ایڈوکیٹ یا سی اے اسی وقت مانا جاتا ہے جب اس نے ایک متعینہ مدت کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد امتحانات کے ذریعے ڈگری حاصل کی ہو، اسی کو ریکگنائز کیا جاتا ہے۔ تو یہ لیکن عالم کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے کسی ڈگری کا یا سند یافتہ ہونا ضروری نہیں ہے، تو ہم کیسے مان لیں پھر اس کو؟ دیکھیے یہ آپ مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ آپ خود ایک ڈاکٹر ہیں۔ دیکھیے مدارس یہ تو بعد کے دور کی ایجاد ہیں۔ اسلامی تاریخ میں صدیاں ایسے گزری ہیں کہ لوگ اشخاص کے پاس رہ کر علوم میں مہارت حاصل کیا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے پاس لوگ علم حاصل کرنے جاتے تھے، فقہ کا، ان کے ہاں قیام کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ ان کے قیام و طعام کا انتظام بھی کرتے تھے اور ان کو علم بھی سکھاتے تھے۔ اسی طرح دوسرے بہت سے علماء کا حال تھا کہ وہ افراد سے رابطہ رکھتے تھے، اپنے کسی ایک کو استاد
مانتے تھے، اس کے ساتھ رہ کر جس علم میں اس کو مہارت حاصل ہوتی تھی وہ علم حاصل کیا کرتے تھے۔ اسی طرح بہت سے محدثین کے بارے میں ہم جانتے ہیں، کئی صدیوں تک لوگ کسی شخصیت کے پاس جا کے حدیث کا علم حاصل کیا کرتے تھے۔ ایک شخص کے پاس پہنچ کے اس کے پاس جو علم ہے وہ حاصل کر لیا، پھر وہ کسی دوسرے کے پاس جایا کرتے تھے اور اس سے علم حاصل کیا کرتے تھے۔ تو گویا کہ یہ تو پریکٹس صدیوں تک رہی ہے کہ ایسے ادارے نہیں تھے جہاں باقاعدہ تعلیم حاصل کی جاتی ہو اور کچھ سال تعلیم کے بعد پھر ان کو کوئی ڈگری دی جاتی رہی ہو۔ تو یہ تو پریکٹس تو ادھر کچھ عرصے میں ہوئی ہے۔ تو گویا کہ علم دین کے معاملے میں یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ جس شخص کے پاس کوئی ڈگری ہو دینی علم کی وہی صرف رہنمائی کے منصب پر فائز ہوگا، جس شخص کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے وہ پھر دینی معاملات میں کوئی رائے دینے کا حق نہیں رکھتا ہے۔ یہ بات کہنا صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے باقاعدہ کسی مدرسے میں تعلیم حاصل نہ کر کے بھی علوم دینیہ میں مہارت حاصل کی ہے اور وہ انہوں نے عوام کی دینی رہنمائی کا فریضہ انجام دیا ہے اور لوگوں نے اسی حیثیت سے ان کو قبول کیا ہے۔ ایک حد تک ڈگری کا معاملہ قابل توجہ ہو سکتا ہے۔ عام حالات میں امید ہوتی ہے کہ اگر کسی شخص نے 8 سال یا 10 سال مسلسل کسی دینی ادارے میں رہ کر تعلیم حاصل کی ہے، اس میں مہارت حاصل کی ہے، تو اس سے امید ہوتی ہے کہ اس کو علوم دینیہ میں مہارت حاصل ہو گئی ہوگی اور وہ حق رکھتا ہے عوامی رہنمائی کا۔ لیکن دینی امور و معاملات میں اس کو کرائیٹیریا بنانا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یہ چیز ہم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو علوم دینیہ حاصل کر کے مدرسوں میں 8-10 سال گزار کے بھی وہ اس قابل نہیں ہو۔ ایک چھوٹا سوال اور ہے مولانا، کیا وہ علماء بھی اس لسٹ میں شامل ہیں؟ جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی تقریروں میں، اپنی مجالس میں، اپنے پروگراموں میں جو ایک فرقے کے دوسرے فرقے کو، ایک مسلک والا دوسرے مسلک والے کو برا بھلا کہتا ہے، فاسق کہتا ہے، مردود کہتا ہے، ملعون کہتا ہے، اور جو اس طرح کی مہذب گالیاں ہوتی ہیں وہ دی جاتی ہیں، کیا یہ اس طرح کے ذہنیت رکھنے والے علماء بھی یہ ورثۃ الانبیاء کی فہرست میں آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ دیکھیے، جن لوگوں نے دینی علوم حاصل کیا ہو ان لوگوں کے اندر تو زیادہ توسع پیدا ہونا چاہیے، انہیں تو زیادہ رواداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اسلامی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو فقہاء ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد اور جو دوسرے فقہاء ہیں اور ان کے جو ماننے والے ہیں، ان کے جو مسلک کے جو پیروکار ہیں، ان کے اندر تو بہت زیادہ رواداری، توسع، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ادب و احترام کرنا، یہ سب پایا جاتا تھا۔ تو علوم دنیا کے حامل کو تو اور زیادہ توسع ہونا چاہیے۔ یہ جو فقہی اختلاف ہیں وہ حق اور باطل کے اختلاف نہیں ہیں، وہ صحیح اور غلط کے اختلاف نہیں ہیں۔ تمام فقہاء نے یہ بات کہی ہے کہ میری بات صحیح ہو سکتی ہے، دوسرے کی بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن میں یہ کہوں کہ میری بات ہی صحیح ہے اور دوسرے کی بات بالکل غلط ہے، تو یہ بات تو کسی فقیہ نے یہ نہیں کہی ہے۔ تو علماء کا جو حقیقی علماء ہیں ان کا تو رویہ توسع کا ہونا چاہیے، برداشت کا ہونا چاہیے، رواداری کا ہونا چاہیے۔ اگر ایسے علماء پائے جاتے ہیں جو مسالک کے بارے میں بہت سخت جن کا رویہ ہو اور ان کا وہ سخت رویہ امت میں انتشار برپا کرنے والا ہو،
تو صحیح بات ہے کہ ایسے لوگ تو علماء کہلانے کے بھی مستحق نہیں ہیں۔ علماء کو تو یہ چاہیے کہ مسالک کے اختلاف کو وہ گوارا کریں، عقائد میں اختلاف میں کوئی کمپرومائز کو نہیں کیا جائے گا، لیکن یہ چاہے فقہی مسالک کا اختلاف ہو، چاہے مدارس کا اختلاف ہو کہ کوئی کسی مدرسے سے فارغ ہو گیا ہے، کوئی کسی مدرسے سے فارغ ہو گیا ہے، تو یہ سارے اختلافات ایسے نہیں ہیں کہ ان کی بنیاد پر انتشار پھیلایا جائے، لڑائی کی جائے، ایک دوسرے کو بدنام کیا جائے۔ یہ رویہ بالکل صحیح نہیں ہے، بلکہ علماء کا رویہ جو مطلوبہ رویات تو یہ ہونا چاہیے کہ آپس میں اتفاق و اتحاد کے ساتھ دین کی جو بنیادی باتیں ہیں اس کو پیش کی جائیں۔ امت میں بہت زیادہ وہ گمراہی عام ہے، دین سے بہت زیادہ دوری ہے، تو علماء کو تو چاہے وہ جس مسلک کے فالوور ہوں، چاہے وہ جس مدرسے سے فارغ ہوں، ان کو تو امت کی اصلاح اور دین کی دعوت، جو یہ دونوں بہت اہم کام ہیں، مل جل کر ان کو انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی صاحب جنہوں نے بہت ہی سلیقے کے ساتھ اس کو ڈیفائن کیا ہے کہ ورثۃ الانبیاء کی کیٹیگری پر کس طرح کے علماء اترتے ہیں، ہمیں امید ہے کہ آپ کو اس سوال کا، اس اشکال کا صحیح جواب مل گیا ہوگا۔ آج کے لیے بس اتنا ہے۔